وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت داعيا. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں محنتیں بہت ہو رہی ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، چاہے محنت دین کے نام سے ہو یا دنیا کے نام سے، لیکن محنتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقوں سے اگر ہٹ گئی تو پھر ہدایت کا وعدہ نہیں ہے. اس لیے کہ مشقت اور مجاہدہ، ان دونوں میں فرق ہے. مشقت اور مجاہدہ دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشقت پر ہدایت کا وعدہ نہیں ہے، مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے. سوال اس بات کا ہے کہ مشقت مجاہدے میں کیا فرق ہے؟ کہ مشقت مجاہدے میں فرق اتباع سنت کا ہے. جن کی محنتیں، جن کی کوششیں سنت کے خلاف ہیں، ان سے ہدایت کا وعدہ نہیں ہے. جن کی محنت سنت کے مطابق ہے، ان سے ہدایت کا وعدہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت کے راستے پر ہو. اتباع سنت یہ ہدایت کے لیے اتنی سی بنیادی شرط ہے کہ اگر دین کی محنت بھی سنت سے ہٹا دی جائے تو میں 100 بار قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس پر ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. وہ ایک مشقت ہے جسے آدمی برداشت کر رہا ہے، لیکن ہدایت کا جو وعدہ ہے صرف اتباع سنت پر ہے. جس طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نماز کو سنت پر لائے، اپنی عبادات کو سنت پر لائے، اپنے معاشرے کو سنت پر لائے، میں کہتا ہوں اسی طرح یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہدایت کے حاصل کرنے کی کوشش اور محنت کو اس کو بھی سنت پر لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف دین نہیں دیا ہے، بلکہ امت کو عملی طور پر دین کی وہ محنت بھی دی ہے جس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. اس لیے جو اہمیت دین میں اور شریعت میں دین کے احکام کی ہے، وہی اہمیت اس طریقہ محنت کی بھی ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت ہے. میرے دوستوں، سب سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بنیادی مقصد اللہ رب العزت کا تعارف کرانا اور لوگوں کے امت کے دلوں میں اللہ کا تاثر پیدا کرنا اور اللہ کے ما سوا کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا محنت کا سب سے پہلا قدم ہے، سب سے بنیادی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں جو رسول بھیجا ہے ہم نے سب سے پہلے اس پر کلمے کی وحی کی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ. امت کے عقائد درست ہو نہیں سکتے جب تک امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس کلمہ لا الہ الا اللہ اس سے متعلق ایک عملی محنت کرنا ہے. میں 100 بار قسم کہہ سکتا ہوں کہ نہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اور عقیدے کی درستگی کے لیے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے مفہوم کو اور اس کے معنی کو دعوت میں لانا ہوگا. اس زمانے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ اللہ کو اللہ مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی وحدانیت کے، اس کی قدرت کے، اس کی صفات کے تذکرے نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہوا ہے کہ غیروں کے تاثرات اور غیروں کے مال و اسباب کا خوف مسلمان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ جو مسلمان توحید کو بیان نہیں کرے گا وہ اللہ کے غیر کی طاقت کو تسلیم کرے گا.
حکم فرمایا ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ، اللہ کو ایک ماننا مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ کو ایک مان لینا مسلمان کے لیے کافی نہیں. یہ تو کافر سے مطالبہ ہے کہ تو اللہ کو ایک مان لے، اللہ کو ایک مان لے. یہ مطالبہ کافر سے ہے. مسلمان سے جو مطالبہ ہے وہ اس کا نہیں ہے صرف کہ ہاں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، بالکل نہیں. اللہ کو ایک ماننے کا مطالبہ کافر سے ہے. مومن سے اس کا مطالبہ ہے کہ یہ روزانہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرے، اس لیے کہ ساری نیکیوں کی قبولیت اور اس پر اجر کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے یقین پر. توحید کا یقین کیا ہے؟ میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ توحید کا یقین ہے؟ نہیں، توحید کا یقین نہیں ہے، یہ توحید کا علم ہے. توحید کا یقین یہ ہے کہ مسلمان عبادات سے لے کر، عقائد سے لے کر، معاشرے سے لے کر اپنی تمام ضروریات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف جھکے. اس کو توحید کہتے ہیں. تو میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان سے اس کا مطالبہ ہے. شہادتین کی گواہی کو حدیث میں عمل کہا گیا ہے کہ عمل ہے یہ کہ مسلمان روزانہ پابندی کے ساتھ کچھ وقت فارغ کرے اللہ کے توحید کو سننے اور بیان کرنے کے لیے. میں آپ سے سب سے بڑی بنیادی بات کہہ رہا ہوں. ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے، حکم ہے حدیث میں اور قرآن میں. قرآن میں حکم ہے ایمان والو ایمان لاؤ. یہ تو نہیں کہا کافرو ایمان لاؤ. یہاں تو اس زمانے کا مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان لانا مسلمان ہونا تھا، وہ ہم نہیں مسلمان، ہم کیا ایمان لائیں. جبکہ اسلام کی دعوت کافر کے لیے ہے اور ایمان کا حکم لانے کا مومن کے لیے ہے. کیا مطلب ہے؟ مومن ایمان لایا ہوا ہے، یہ کیوں ایمان لائے؟ اس امر کا پورا کرنا اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے، یہ اصل بات ہے. لیکن مسلمان اس امر کی طرف متوجہ نہیں ہے. یہی وجہ مسلمان کے فرائض کے ضائع ہونے کی ہے کہ وہ ایمان جس سے فرائض کی حفاظت ہوتی اور جس سے مسلمان حرام سے بچ سکتا، اس نے اس ایمان کی تجدید کو اللہ اور اللہ کے رسول کا امر نہیں سمجھا. آپ توجہ دیں، میں کسی اہم بات کی طرف سب کو لانا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. سوال یہ ہے کہ اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ اس حکم کا مطلب حدیث میں ہے کہ حدیث قرآن کی شرح ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. ایک دفعہ کر کے فارغ ہو جاؤ نہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. صحابہ نے سوال کیا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب اور اس کے مفہوم کی لوگوں کو کثرت سے دعوت دیا کرو. لوگ یہ سمجھے کہ اس کلمے کا ذکر کرنے سے ایمان کی تجدید ہو جائے گی. میں آپ سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں، الحمدللہ دلائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ صرف تنہائی کے ذکر سے ایمان کی تجدید نہیں ہوتی، بلکہ صحابہ کا عمل بتلا رہا ہے کہ اجتماعی حلقے مسجدوں میں قائم کرنا ایمان کی تجدید کے لیے، سنو کان کھول کے سب اچھی طرح، اجتماعی حلقے مسجدوں میں قائم کرنا ایمان کی تجدید کے لیے اور ایک فرد کو دعوت دے کر اسے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مسجد میں لے کر آنا، یہ صحابہ کرام کے ایمان کی تجدید کا طریقہ تھا. لیکن مجھے ضرورت نہ آپ کو ضرورت، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہیں ایمان والے. ہم بہت بنیادی بات سب سے عرض کر رہے ہیں، ہم سارے عالم سے کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمارا خیال نہیں ہے، یہ ایک قرآن حدیث کی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ امت کے عقائد کے بگڑنے اور اس کے ایمان کے کھوکھلا ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس نے کوٹیاں بنائی، باغات بنائے، گھر بنائے، فیکٹریاں بنائی، حکومتیں بنائی، سب کچھ بنایا،
اسے جس چیز کے بنانے کا حکم دیا گیا تھا اس نے اس کو بگاڑا ہے. اس لیے عقل سے ذرا سوچو اور متوجہ ہو اس طرف کہ حدیث میں قرآن میں ایمان کی تجدید کا جو حکم ہے اس کی عملی شکل کیا ہے. یہ سوال ہم اس لیے قائم کر رہے ہیں تاکہ ہر شخص متوجہ ہو کر سمجھے کہ اس کے ایمان کی تجدید کا طریقہ کیا ہے. ایمان کی تجدید کا ایک طریقہ ہے, صرف ایک طریقہ ہے. میں حاضر کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک طریقہ صرف ایمان کی تجدید کا ہے. اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک طریقہ ہے صرف کہ مسجدوں میں حلقے قائم کیے جائیں اور ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر ان کو ان کے کاروبار سے, ان کو گناہوں کے اڈوں سے, ان کو شراب خانوں سے, ان کو ظلمتوں کے ماحول سے نکال کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر انہیں مسجد کے ماحول میں لایا جائے. یہ ایک آپ سے آسان سوال کرتا ہے. آپ صبح نکل جائیں قصائیوں کی طرف تو آپ کو صبح سویرے سارے قصائی اپنے اپنے اوزاروں پر, اپنی اپنی چھریوں پر, اپنی اپنی کڑھائیوں پر جھاڑ لگاتے ہوئے ملیں گے. آپ صبح نکل جائیں کسی بڑھئی کے محلے میں جہاں لکڑی کا کام ہوتا ہو, وہاں آپ کو سارے بڑھئی صبح کو اپنے اوزاروں پر جھاڑ لگاتے ہوئے ملیں گے. بھائی کیا کر رہے تم؟ یہ ہم ان اوزاروں سے ہمیں شام تک کام کرنا ہے. اسے گوشت کاٹنا ہے, اسے لکڑی کاٹنی ہے. ہم شام تک کے کام کے لیے اپنے اوزار تیار کر رہے ہیں. میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبح جب وہ فارغ کرے اس کے لیے کہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرے تاکہ شام تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے اعضاء سے پورا کر سکے. مگر کوئی توجہ اس طرف نہیں. تجدید تازہ کرنا اپنے ایمان کو اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے. اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ مومن وہی ہے, مومن صرف وہی ہے جس کو ایک عمل اگر خلاف سنت نظر آئے تو مومن کو اس پر غصہ آ جائے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ عمل تو سنت کے خلاف ہے. اسی لیے فرمایا ہے علماء نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے کہ جس آدمی کو منکر ہوتا ہوا دیکھ کر غصہ نہ آئے اس کے ایمان کا مزہ ذائقہ ختم ہو چکا ہے. ذائقہ ختم ہو چکا اس کے ایمان کا, جس کو منکر کو دیکھ کر غصہ نہ آئے. جس آدمی کو منکر کو دیکھ کر غصہ نہ آئے, منکر کیا ہے؟ اگر ایک آدمی قیام خلاف سنت کر رہا ہے تو منکر کر رہا ہے. اس لیے کہ جو بھی چیزیں جتنی چیزیں خلاف سنت ہیں وہ طریقہ یہودیوں کا یا نصارہ کا ہے. اگر غیروں کے طریقہ آپ کے نزدیک جائز ہیں اور آپ اس طرح سنت و جائز کے درمیان ایک فرق کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کے مرتد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کا معاشرہ مرتد ہو جائے. میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں آج کل بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جائز الگ چیز ہے, سنت الگ چیز ہے, فرض الگ ہے, سنت الگ ہے. یہ سنتوں کو یہ کہہ کر چھوڑ رہے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے, یہی ان کے معاشرے کے اجزاء کا اصل سبب ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ایمان کی تجدید کی ایک مستقل عملی مسنون کہہ رہا ہوں میں, مسنون ایک مسنون طریقہ ہے ایمان کی تجدید کا, ایمان کو پیدا کرنے کا. مسنون اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملاقاتیں کر کے بازار میں لوگوں سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو اگر پر ایمان لائیں گے تو اس نے کہا کہ ہم تو ایمان والے, ہم کون سا ایمان لائیں. وہ اشکال لے کر گئے آپ سے آسن کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ ابن رواحہ کہتا ہے آؤ 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 ایمان کے حلقے میں ایمان لائیں گے, اور ہم تو ایمان لا چکے ہیں آپ پر, ہم کون سا ایمان لائیں. آپ نے کہ ہاں ابن رواحہ جو عمل کر رہا ہے یہ عمل اس کا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور یہ مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سننا کہ یہ آسمان کے فرشتے ایسے حلقوں کو آسمان تک گھیر لیتے ہیں. اللہ ان سب سے محروم کا ذکر فرماتے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے
یہ نہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو یہ بڑا ذکر ہے، اللہ تمہارا ذکر کریں آسمانوں میں یہ بڑا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ذکر ان کا کرتے ہیں جو دنیا میں اجتماعی طور پر مسجد میں جمع ہو کر اللہ کی بڑائی کے، اس کی صفات کے اور اس کی قدرت کے تذکرے کرتے ہیں. میں سے مثال عرض کر رہا ہوں، علماء سے یاد کرتا ہوں کہ ایمان کی تصدیق جو ہے مسلمان کی ضرورت ہے اور اس کو بڑھانا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ پڑھیے بخاری شریف، اس میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے ایمان کے بڑھنے کے بارے میں. امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا ان کی جو دلیل ایمان کے بڑھنے کی وہ معاذ بن جبل کا عمل ہے کہ وہ بازاروں میں ملاقات کر کے کہتے تھے اجلس بنا ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ اگر پر ایمان لائیں. یہ امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اور یہ امام بخاری کا مستدل ہے کہ ایمان کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھنے سے ہی ہوتی ہے. میں تو آپ سے کھل کر کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ انفرادی مطالعہ کر لینا اس سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. آپ کو برا لگے گا کیونکہ آپ کو خبر نہیں ہے، اور میں سب کھل کر کہہ رہا ہوں سب سے، انفرادی مطالعے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. ہاں بے شک آپ کو انفرادی مطالعے سے معلومات حاصل ہو جائیں گی، لیکن ایمان کی تکمیل اور اس کی زیادتی کا تو سبب یہی ہے کہ آپ، کیونکہ جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو اس سے دلوں کا جلا ہوتا ہے، اور جب دوسروں کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں تو اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ. یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ ایمان کی تکمیل اور تجدید یہ صرف اپنی ذات سے نہیں ہوتی تنہائی سے، بلکہ اس کے لیے اجتماعی ماحول قائم کرنا یہ ایمان کی تکمیل کا بنیادی سبب ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ایک اندر دو کے ہاتھ پکڑتے، فرماتے کہ آؤ میرے ساتھ، اٹھو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، پر ایمان لائیں گے. فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. عمر کو بولے آپ کہاں اس کا انکار کریں گے؟ آپ کیسے انکار کریں گے اس کا؟ عمر کا قول موجود ہے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں، ایک ان کے دو کے ہاتھ پکڑتا ہوں بازار میں اور انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آتا ہوں، اور یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. بتائیے اس سے زیادہ واضح کیا بات ہے؟ امت نے مسجدوں کو چھوڑ کر ایمان کو ہی چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ جس کا تعلق بڑے کے گھر سے نہیں ہے اس کے دل سے بڑے کی بڑائی نکل جائے گی، اس کے دل سے بڑے کی بڑائی نکل جائے گی جس کا تعلق بڑے کے گھر سے نہیں ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا اخلاص، اس کی حقیقت کے حاصل کرنے کا یہ ایک عملی محنت جس کو واضح کر جائے گا حدیث میں خوب اچھی طرح سے کہ جس کو مسجد میں بقرر آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. تقویٰ ایمان کی علامت ہے، اور مسجد میں زیادہ وقت دینے والا شخص متقی ہو سکتا ہے. حدیث کے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ مسجد ہر متقی جگہ ہے. آپ نے سنے ہیں بھی فضائل مسجد کے منتخب حدیث سے ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دینا ہے. کیوں؟ مجھے ایمان چاہیے. ایک آدمی کمزور ہے، بیمار ہے، اس کو اسپتال کا ماحول چاہیے. ایک آدمی ایمان کے اعتبار سے بیمار ہے، کمزور ہے، اس کو مسجد کا ماحول چاہیے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان کی تکمیل کا، ایمان کی تجدید کا جو بنیادی عمل ہے وہ یہ ہے کہ بعض جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید علماء ہیں اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ اگر پر ایمان لائیں گے. لیکن مسلمان نے
اس امر کو اپنے لیے حکم نہیں سمجھا اور مسلمان نے اس امر کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبادات میں، معاشرے میں، احکام میں، ہر چیز میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے چلا جا رہا ہے، جبکہ بات صاف یہ ہے کہ ایمان ہر مسلمان کی ذمہ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ میں نے بنیادی بات عرض کی ہے کہ ایمان کی تکمیل کا اور ایمان کو بڑھانے کا ایک صحابہ کرام کا معمول یہ ہے، اور یہ بات طے شدہ بات ہے کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے جو صحابہ نے کیا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا ہم مصابیح الہدی، کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، جب تک امت وہ نہیں کرے گی جو پہلے نے کیا ہے بعد والوں کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلی صفت ایمان، اس کے ساتھ ایک عملی محنت ہے ایمان کی تکمیل کے لیے۔ اسی لیے میں نے جو عرض کی ہے ایک بات، وہ شاید آپ کو ہضم نہ ہو یا آپ اس کے خلاف سوچیں۔ امر معروف نہی منکر، میں نے ایک بات کہی تھی کہ صرف اپنی ذات سے عمل کر لینا یہ ایمان کی تجدید کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کی تکمیل مجموعے کی اصلاح پر موقوف ہے۔ آپ سنیے کتنی کام کی بات ہے اور کتنی گہری بات ہے۔ ایمان ہر مسلمان کے اپنے ایمان کا کمال دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور دوسروں کو برائی سے منکر سے بچانے پر ہر مسلمان کا اپنے ایمان کا کمال اس پر موقوف ہے۔ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میری تلاوت، میرے اعمال، میری تسبیحات، میرے معمولات آدمی کر رہا ہے، لیکن یہ بات سب یاد رکھیے کہ ایمان کو کمال تک پہنچانا یہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے پر موقوف ہے، مجموعے کی اصلاح پر کی کوشش پر افراد کے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اسی لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ ایمان باللہ چاہتے ہو، اللہ پر ایمان آنا چاہتے ہو تو اس کی عملی شکل یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرو اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ کا جو تعلق ہے وہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا اور دوسروں کو منکر سے بچانے پر ایمان باللہ موقوف ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں، قرآن سے عرض کر رہے ہیں، اور حدیثیں بھی اسی طرح ہے۔ حدیثیں بھی یہی ہے کہ جو شخص کسی کو منکر کا ہوتا ہوا دیکھ کر ہاتھ سے اس منکر کو بدل دے یہ اعلیٰ ایمان والا ہے، اور اگر یہ زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پاس درمیانہ ایمان ہے، اور اگر یہ منکر کو دیکھ کر دل سے غمگین ہوتا ہے تو اس کا ایمان سب سے کمزور ایمان ہے، اور اگر اس کے منکر کو دیکھ کر اس کا دل غمگین نہیں ہوتا تو فرمایا کہ اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ اور بلکہ میرے پاس فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی منکر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ گناہ کو دیکھ کر خوش ہونا یہ گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ میرے پاس فرماتے ہیں ایک آدمی کوئی گناہ کر رہا تھا چھپ کر، ایک آدمی گناہ کر رہا تھا چھپ کر، اچانک پردہ ہل جائے، دروازہ کھل جائے اور خیال ہے کسی دیکھا تو نہیں، فرمایا یہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کی کوشش کرے اور اس گناہ میں ناکام ہو جائے اور ناکام ہوا تو اس کو غم ہوتا ہے، گناہ کرنے میں ناکامی پر غم ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ غم ہونا اس گناہ سے بڑا گناہ جو وہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، کامیاب ہو گیا ہوں میں، تو فرمایا کہ یہ خوشی ہونا اس گناہ کے کرنے پر یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو میرے دوستوں یہ پورا مجمع اس بات کو طے کر لے
کہ مجھے روزانہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے آدمی اپنے کھانے کا صبح شام ہر کا انتظام کرتا ہے، ہر آدمی صبح ناشتہ کا اہتمام کرتا ہے، اس کو اپنے بدن کے لیے غذا چاہیے دن بھر کے تقاضے پورے کرنے کے لیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسی طرح ہر مسلمان کو دن بھر کے احکام پورے کرنے کے لیے ایمان سے اس کو عمل کی غذا چاہیے، عمل کے لیے غذا چاہیے۔ جس طرح جسم کی غذا سے جسم کو قوت ملتی ہے، اس طرح ایمان کے حلقوں سے روح کو قوت ملتی ہے۔ اس لیے تبلیغ میں گشت کا موضوع لوگوں کو منکرات کے ماحول سے نکال کر نیکی پر آمادہ کر کے مسجد میں لانا، یہ تبلیغ میں گشت کا موضوع ہے۔ آپ میری بات سب نوٹ کر لیجیے گا اور یہ بات آپ سب یاد رکھیے، گشت کا موضوع ملاقاتیں کرنا نہیں ہے، گشت کا موضوع ہر مسلمان کو اس کو برے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانے گشت کا موضوع، یہ گشت کا موضوع بات کان میں ڈالتے ہیں، ایسا کا محفوظ ہے، کان میں بات ڈالے تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے۔ میں آپ سے صاف سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ ملاقات میں بات کر کے آ گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے تو بات پہنچا دی ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے، تو میں کہتا ہوں یہ بات پہنچا دینا لوگوں تک کہ وہ عمل کرے یا نہ کرے، میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ آج کوئی آدمی کسی گڑھے میں کسی کنویں میں گر جائے اور آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، آپ پرچہ لکھ کر ڈال دیں گڑھے میں کہ آپ باہر نکل آئیے ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، تو میری ذمہ داری آپ بتائیے کیا اس ذمہ داری پوری ہو جائے گی یا سہارا دے کر اس آدمی کو گڑھے سے نکال دیا جائے باہر؟ سوچیے، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اخبار رسائل سے اور ان گندے موبائلوں سے دین کی باتیں پہنچا دینے سے میرا دعوت کو اجازت ہو جائے گا، میں آپ سے 100 بار اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ دعوت بدنی عبادت ہے، یہ کسی قلم سے، کسی رسالے سے، کسی اخبار سے، کسی ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ جسے چاہے میسج کر لیجیے، جسے چاہے آپ پیغامات بھیج دیجیے دین کے، میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے ذمہ جو دعوت کا فریضہ ہے اللہ نے کیا آپ کے ذمہ، وہ آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہوگا، جس طرح نماز آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ صاف صاف بات۔ اس زمانے کے انسانوں کو دھوکہ لگا ہے کہ دین کی بات پہنچا دو تاکہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے، میں صاف عرض کرتا ہوں بالکل نہیں، اس سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اور میں نے مثال دی ہے آپ کو، گڑھے میں گرے ہوئے آدمی کو آپ بیان کر کے ترغیب دے کے باہر نکلنے کی، اس کی جان نہیں بچ سکتی آپ کی ترغیب سے، آپ کی تقریر سے۔ وہ تو آپ جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سہارا دے کر گڑھے سے نکال لیں۔ صاحب ابو دردہ فرماتے رضی اللہ عنہ، گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے، الم تکونوا مستخرجین، کیا تم اس کو نکالو گے نہیں گڑھے سے؟ سب سے بات عرض کرتا ہوں، ہر مسلمان کا اپنا ایمان دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش پر ہر ایک کا ایمان موقوف ہے۔ جو مسلمان یہ چاہتا ہے، یہ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان کمال تک پہنچے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرے خود اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرے، اس کے علاوہ اس کو راستہ نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایمان باللہ کو جوڑا گیا ہے اس کے ساتھ۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب مسجد سے آدمی کا لگاؤ ہوتا ہے، ایک آدمی کو دکان سے لگاؤ ہے، دادا کر چلا گیا، میں دکان نہیں پہنچ سکا، بڑی پارٹی دفتر میں آ کر چلی گئی، میں دفتر نہیں پہنچ سکا، بڑا نقصان ہو گیا میرا، میں خبر نہیں کیوں گیا تھا فلاں کی شادی میں، آج فلاں پارٹی آ کر چلی گئی، دوبارہ آنے کو منع کر گئی ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل یہ صورتحال آپ کی ہو جائے گی اگر آپ مسجد کو دینے لگیں تو ایک رکعت کا فوت ہو جانا آپ کو کھلے گا کہ میری ایک نماز نکل گئی آج مسجد کی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر مسجد کا عمل چھوٹ گیا ہے، بے شک آپ نماز ادا کر لیں گے، لیکن وہ اجر و ثواب تو آپ کو کبھی ملے گا نہیں جو آپ نے مسجد کا کھو دیا ہے۔ ایک فریضہ اگر قضا ہو گیا ہے، اس فریضے کو آپ ادا تو کر لیں گے، لیکن اس کا اجر و ثواب وہ تو قیامت تک واپس نہیں آ سکتا۔ آپ اس کے لیے 100 نفلیں پڑھ لیں، 1000 نفلیں پڑھ لیں، لیکن جو اجر جماعت کی نماز کا کھو گیا ہے وہ آپ کو واپس نہیں ملے گا۔ اسے میں عرض کر رہا ہوں تاکید سے کہ مسجدوں سے لگاؤ پیدا کرو۔ ہمارے گشتہ یہ موضوع ہے
کہ ہمارے فرد کو دعوت دے کر بس کے ماہ میں لانا چاہتے ہیں. گشت کا موضوع یہی ہے, صحابہ اکرام کا طریقہ یہی ہے. اس بات پہنچا کر آ جانا ٹھیک ہے. ایک آدمی عذر کرتا ہے, خوشامد کریں. ایک آدمی کہتا ہے میں ناپاک ہوں, آپ ناپاک کو لائیے مسجد میں. آپ کس نے کہا آپ سے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا؟ کس نے کہا آپ سے؟ سڑے ہوئے مشرکین آتے تھے, کفار, جانتے بھی غسل کسے کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مسجد کے صحن میں خیمہ لگواتے. کوئی سے یہاں یہ بات سمجھے گا. حکم بن کیسان کو, وقت ثقیف کو آپ نے ایک نہیں سینکڑوں قصے ہیں مسجد میں رکھو. آج اگر ایک مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں ناپاک ہوں, مسجد نہیں آ سکتا, تو آپ کہنے چلیے یہی بات کر لیتے ہیں. جو بات نہیں ہے بس آپ کہیے نہیں آئیے مسجد میں, آپ ناپاک ہیں. مومن ناپاک نہیں ہوتا, مومن ناپاک نہیں ہوتا. ایک ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں تھے. حضور علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا مسافر کے لیے, انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ کرنے سے میں کیا بول رہے, کیا بات ہے, ہاتھ پیچھے کر لیے مسافر سے, مسافہ کرو. اصل میں جنابت کی حاجت میں ہوں, غسل کی حاجت ہے, اس لیے ناپاکی کی حالت میں آپ سے کہ نہیں. مومن المومن لا يتنجس, مومن ناپاک نہیں ہوتا. آپ سوچئے آپ ملاقاتوں میں کتنے مسلمانوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے, یہ تو شراب پیا ہوا ہے, اسے کام ملا ہے. آپ جواریوں کو, شرابیوں کو اور غسل کی جو حاجت کا عذر کریں, ان کو آپ لائیے مسجد میں, غسل کرائیے, غسل کرائیے, انہیں مسجد میں بٹھائیے. آپ اس بات خبر رکھیے, آنے والوں کی استقبال کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی قسم, میں حاضر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم, اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ تربیت کا نہیں ہے. آپ روایتی طریقے جتنے چاہے آپ جائز کہیے اور ان کا آپ کھول پیجیے, لیکن خدا کی قسم ایک واحد طریقہ تربیت کا صرف یہی ہے کہ ہر نئے سے نئے کو مسجد میں رکھا جائے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ تربیت نہیں ہے. اگر کوئی نیا طریقہ آپ لاتے ہیں تو آپ کا گھڑا ہوا نیا طریقہ تربیت. اگر آپ کوئی تربیتی کیمپ اور کوئی تربیتی نظام مسجد سے ہٹ کر قائم کرتے ہیں تو یہ آپ کا کھڑا ہوا طریقہ تربیت ہے. ورنہ اللہ کی قسم جتنے شعبے ہیں دین کے, مدارس ہوں, زوایا ہوں, خانقاہیں ہوں, سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ فقیر بن کر, محتاج بن کر ہدایت کے مسجد میں آؤ. آپ تو دنیا کے شعبوں کی اور نئے طریقوں کی باتیں کر رہے ہیں. یہاں پہ میں عرض کرتا ہوں کہ ولی کامل چاہے ہو کوئی, لیکن وہ مسجد کا محتاج ہے. میں ایک صاحب سے ملاقات کے لیے گیا, بزرگ آدمی تھے, نماز کے وقت ہوا, میں نکلنے لگا وہاں سے کہ نہیں آ جاؤ یہی پڑھ رہے ہیں. چلے مسجد آپ پیچھے رہنی چاہیے کہ نہیں, ہم تو یہی پڑھ لیتے ہیں. کیا ادھر ہے آپ؟ تو کہنے لگے ان کے ایک ساتھی کہ اصل میں یہ ذرا مشہور ہے. میرے کو کسی مشہور مسجد کی نماز کا چھوڑ دینا تو گمراہی کا راستہ ہے. میں جیسا لڑے جب بیماری ہلکی بہت بڑھ گئی اور چارپائی سے حضرت حرکت نہیں کر سکتے تھے, تو اس بیماری میں ہلکی چارپائی کو اٹھا کر مسجد میں داخل کیا جاتا تھا, اور مسجد میں داخل ہوتے ہوتے حضرت دائیں پیر کو زور لگا کر آگے بڑھانا چاہتے تھے چارپائی میں بیٹھے بیٹھے. حالانکہ جو آدمی چل نہیں رہا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ دائیں پیر پہلے داخل کرے, اور جو چل کر جا رہا ہے اس کے لیے ہونا چاہیے کہ مسجد میں پہلے دائیں پیر داخل کرے. ساتھی سمجھتے نہیں تھے کیا تکلیف ہے. حضرت کیا بات ہو گئی, آپ کچھ تکلیف ہے, آپ کان میں بھی تکلیف ہے, تو میں آپ کی کسی کو معلوم نہیں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت پانچوں نمازوں میں ایک چارپائی مسجد میں داخل کی جاتی تھی اور حضرت بیٹھ کر چارپائی پر
جماعت کس صف کے ساتھ جماعت پڑھتا ہے۔ اس زمانے میں ایک بڑے مفتی صاحب حضرت کی زیارت کے لیے تشریف لائے، حضرت سے کا حال دیکھا کہ وہ 5 نمازوں میں حضرت کی چارپائی مسجد لائی جاتی تھی، تو کہنے لگا حضرت میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں اور بالکل احتیاط کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو حضرت پورا ملے گا، اور میں فتویٰ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نماز اپنے حجرے میں پڑھ لیا کریں، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، سب یہاں تک آ جائے گی۔ حجرہ مسجد بالکل ملے ہوئے ہیں آپس میں، دروازہ مسجد کے ساتھ کھلا ہوا ہے، آپ یہیں رہیں، سب یہاں تک آ جائے گی۔ مولانا صاحب نے جواب میں فرمایا مفتی صاحب سے، مفتی صاحب پوری زندگی جو ہو گئی ایمان کی دعوت دیتے دیتے اب مرتے مرتے منافق ہو جاؤ۔ جن کی نظر دور ہوتی ہے ان کی بات بھی اونچی ہوتی ہے۔ صاحب پوری زندگی ہو گئی ایمان بولتے بولتے، اب موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو اب منافق ہو جاؤں۔ میں کہ منافقین کے مجانی جماعت کی نماز چھوڑنے کی، بیمار آدمی کو سہارے سے اٹھا کر مسجد لایا جاتا تھا نماز کے لیے۔ لہٰذا بہتر رجلین، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل ہے سنت کا اتباع۔ تو میرے دوستوں عزیزو، یہ تھا مسجد سے ایک لگاؤ۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بہت تاکید سے کہ ہمارے یہاں گشت کا جو موضوع ہے مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے، بات پہنچانا کچھ نہیں ہے، بات پہنچانا کہتا ہوں کچھ نہیں، بات پہنچانا کوئی چیز نہیں ہے۔ گشت کا موضوع مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے کہ ایک آدمی کو شراب کھانے سے مسجد میں، بازار کے ماحول سے مسجد میں، ایک گھروں کے ماحول سے کہیں گے، اور اللہ غور فرمائے ایسے گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں مسلمان رہ کر اپنا ایمان اور عمل سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ان کو یہاں سے نکالنا ہے، ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ گشت مقام پر ہو یا خروج بیرون کا ہو، ہر مسلمان کو اس کے ماحول سے نکالنے کے لیے نقل و حرکت ہے۔ خروج لوگ امت کے اخراج کے لیے ہے، یہ نکالو گناہوں کے ماحول سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انتہائی کوشش، انتہائی خوشامد، چاہے آپ 10 منٹ مسجد کو دے دیں۔ ایک صاحب کی دکان پر گشت ہوا کرتے تھے، کافی اچھا ہوا، میرے پاس آئے، اپنے حال کو خود سنایا کہ میری دکان پر 20 سال گشت ہوا ہے۔ 20 سال پہلے کے لوگ گشت کرتے تھے، میری دکان پر آتے تھے، مجھ سے دین کی بات کر کے چلے جاتے تھے، تھوڑی دیر 2-4 منٹ، اور انہوں نے اپنے سارے آدمی نے ذرا سا اپنا کپڑے کا کاروبار تھا، ذرا سا ایک طرف تک دین کی بات سن لوں، وہ آئے سے لے کے گئے۔ ایک جماعت آئی گشت کرتے کرتے، ان کے امیر صاحب متکلم جو بھی ہوں گے، انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر چلیں اور بس 5 منٹ کے لیے ایک چائے کی تیاری ذرا کہ میرا دل نہ چاہا انکار کروں۔ بیچارہ ایک آدمی محبت سے بلا رہا ہے اپنے گھر میں، وہ کہنے لگے کہ میں آپ کی چائے کا انکار نہیں کر سکتا، چلیے۔ پوچھنے لگے کہ اچھا بات تو بتائیں، اگر میں اپنے گھر میں آپ کو بلاؤں اور آپ کو انکار کرنے سے شرم آ رہی ہے، تو اگر میں آپ کو اللہ کے گھر بلاؤں، اگر میرا کوئی قاصد، میرا کوئی آدمی آپ کو میرے گھر کے لیے بلانے کے لیے آتا تو آپ انکار نہ کرتے، میں اللہ کا قاصد بن کر آپ کو اللہ کے گھر بلانے کے لیے آیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں واقعی بات تو ٹھیک ہے، چلیے چلتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ آگے مسجد میں کہتے ہیں میری 60 سال کی عمر، میں نے 60 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ اللہ کے گھر میں قدم رکھا، اور میں نے 60 سال کی عمر میں اپنی زندگی میں اللہ کو پہلا سجدہ کیا ہے۔ میں نے اس پوری زندگی کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر یہ جماعت بھی
مجھ سے بات کر کے گزر جاتی اور مجھے دو چار باتیں نماز کی اور دین کی ترغیب دے کر گزر جاتی اور میرے سامنے مر جاتا میں، تو میری پوری زندگی میری اس طرح گزر کے ختم ہوتی کہ میں نہ کبھی اللہ کے گھر کو دیکھتا نہ میں کبھی اللہ کو سجدہ کرتا۔ میری زندگی کا پہلا سجدہ ہے وہ جب اس جماعت مجھے مسجد میں لے آئی۔ سمندر ہے مسلمانوں کا جو بہہ رہا ہے جہنم کی طرف، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ایمان کا کمال جو مجموعے کی اصلاح پر موقوف کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس حکم کی حکمت یہی ہے تاکہ مسلمان اجتماعی طور پر اللہ کے فرائض کی طرف آئے اور اجتماعی طور پر مسلمان ہلاکت سے بچے۔ اس حکم کا یہ حکمت یہی ہے کہ اگر آپ نے ایمان میں کمال چاہتے ہیں تو آپ مجموعے کی صحیح کوشش کریں۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہے اصل بات، کیونکہ کم سے کم مسلمان اللہ کے فریضے نماز پر آ جائے۔ یہ میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا گشت ایک مسلمان کو نماز پڑھوانے کے ارادے سے نہیں ہو رہا ہے تو میں صاف عرض کرتا ہوں کہ محنت ہوگی لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہوگا۔ صاف بات، محنت ہوگی نتیجہ کوئی نہیں ہوگا۔ میں بالکل آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں۔ اور گشت و ملاقاتیں یہ ایک ایسی عادت اور معمول بن کر رہ جائے گا کہ آپ صرف مسیح کی جواب کو بتانے کے لیے یا صاحب کو بتانے کے لیے کہ میں نے گشت کیا ہے، ہمارے سوال ہے ایسے گشت کیا کرو جیسا کسی بھڑکتے آدمی کو بچا کر نکالنا چاہتے ہو، ایسے گشت کیا کرو جیسے ڈوبتے آدمی کو جو ہے سیلاب سے طوفان سے بچا کر نکالنا چاہتے ہو، ایسے گشت کرو۔ ورنہ گشت کا عنوان صرف ملاقاتیں بن کر رہ جائے گا اور مسلمان اس کا عادی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی آپ ہم سے یہاں بات کر لو، جاؤ، ہم جہاں ہیں وہاں رہیں گے۔ میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، اگر آپ کا خیال کان میں بات ڈالنا آپ کا خیال کا دعوت دینا ہے تو پھر اس کا پورا مطلب یہ ہے کہ امت جہاں ہے وہاں رہے گی۔ چند لوگ ہوں گے جو اسلام کو کر دیں گے اور آپ سوچیں گے کہ بھائی الحمدللہ فریضہ کا فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے، جماعت گشت کر رہی ہے۔ میں نتیجہ چاہتا ہوں، میں نتیجے کا پھر نتیجہ چاہتا ہوں کہ نتیجہ کیا ہوا آپ نے گشت کیا؟ کیا مسلمان کو دین کی خبر نہیں ہے؟ کیا مسلمان معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے؟ دینی معلومات کا نشر کر دینا، مہیا کر دینا، امت تک پہنچا دینا۔ میں کہتا ہوں اس سے عمل کی استعداد پیدا کبھی نہیں ہو سکتی۔ عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے عمل کے ماحول میں آنے سے۔ تو اسے سب کو معلوم تھا کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے، بتوں کا چھوڑنا فرض ہے۔ ان سب باتوں کے بارے میں صاف کہے جب مستقیم ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اپنے خود کو نہیں چھوڑیں گے، ہاں ہم مسلمان ہو کر رہتے ہیں، ہم اللہ فرمایا کہ انہیں مسجد میں رکھو، یہ مسجد میں رہ کر قریب زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سارے کام کریں گے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ گشت کا پہلا مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے گشت کا کہ ایک مسلمان اس وقت کا فریضہ ادا کرنا، تو سب بات کرتے ہیں کہ گشت وہ تو ہر دو نمازوں کے درمیان اگلی نماز کے لیے مسلمان کو کوشش کر کے لانا۔ آپ دکان ہیں، تاجر ہیں، آپ دکان پر ہیں، آپ نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ برابر کا دکان والا، اس کے برابر کا دکان والا، بازار کے لوگ، آپ سب کو نماز کی مثال لے کر چلیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ میں 2.5 گھنٹے صبح دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ خیال ان لوگوں کی نماز ضائع کرا رہا ہے، جس سے آپ کے پڑوسی دکاندار ہیں، جس سے بازار کے اندر گاہک پھر رہے ہیں، آپ کا یہ خیال ان کی نماز کو ضائع کرا رہا ہے۔ آپ کی کسی نے غلط پٹی پڑھا دی ہے کہ آپ تو 2.5 گھنٹے صبح دے چکے ہیں۔ ہر نماز کے لیے گشت ہے، ہر نماز کے لیے گشت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پہنچ گئے فاطمہ کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا علی فاطمہ تہجد نہیں پڑھو؟ یہاں تو نفل کے لیے گشت ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
یہاں تو حالت یہ ہے کہ برابر کے کمرے میں اولاد سو رہی ہے، انہیں پڑھنی ہوگی پڑھ لیں گے، ان کی خبر اپنی خبر ہے، مجھے اپنی خبر ہے، یہاں پڑھنی ہوگی پڑھ لیں گے۔ ہاں یہاں تو گھر کے اندر برابر کے کمرے میں اولاد سو رہی ہے، جس کو نماز یہ نہیں جگاتے، نہیں کھاتے، مجھے اپنی نماز سے مطلب ہے، میں کیا کروں؟ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں گشت یہ کوئی تنظیم نہیں ہے تبلیغ کہ آپ صبح کو وقت طے کر لیں گشت کے لیے۔ آپ پانچوں وقت کی نماز کے لیے اس بات کی کوشش کریں کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، جتنے آپ کو راستے میں لوگ ملیں، آپ کی برابر کی دکان والا آپ کے بھائی چلو بھائی آ جاؤ بھائی ہمارے ساتھ نماز کے لیے آ جاؤ۔ کام کرنے والوں کا بھی یہ مزاج نہیں ہے، میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں۔ چار میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ ہم ڈائی کے صبح دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم تاجر ہیں۔ جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کو ویران کرنے والا صرف وہ شخص نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ مسجد کو ویران کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو نماز کے لیے لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ سنیے نا کیا کہہ رہا ہوں، جو لوگوں کو نماز کی لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، اپنی قیامگاہ سے نکلا نماز کے لیے، میں سڑک پار کر رہا تھا ادھر حرم کی طرف جانے کے لیے، اچانک چار پانچ آدمی ادھر سے تو وہ خوشامد کرنے لگے کہ وہ دکان میں چلو خریدو کچھ سامان لے لو، وہ دوسرا کہہ رہا جی جیسے کپڑا لے لو، وہ کہہ رہا جی کھجور لے لو، وہ کہہ رہا جی کچھ گھر کے لیے کچھ سامان لے لو۔ نماز کا وقت قریب ہے کہ نماز تو مل جائے گی، آپ کو مل جائے گی نماز، آپ چلیے اسے، نماز میں ابھی 10 دن باقی ہیں، وہ کہہ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اس مدینہ منورہ میں بازار سے ابو ہریرہ اٹھا کر صحابہ کو مسجد میں لایا کرتے تھے، آج اسی مدینہ منورہ کے اندر یہ ہندوستان کے آئے ہوئے مسلمان جو یہاں دکانوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، انہیں ایک آدمی دکان پر لانے میں 10 ریال ملیں گے اگر سامان لے یا نہ لے۔ مجھے افسوس ہوا، میں نے کہا اگر یہ وقت لگایا ہوا ہوتا تو آج یہ بازار سے لوگوں کو لے کر مسجد کی طرف آتا۔ آج یہ حالت یہ ہے مسلمان کی کہ وہ مدینہ منورہ کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے اور وہ پیچھے سے جو ہے دکانوں کے ملازم اور ایجنٹ آ کے انہیں پکڑ کے انہیں حرم سے روک کے بازار میں لے جائے۔ جب مسلمان کو دنیا مطلوب ہوتی ہے تو وہ دوسروں کے فرائض کے پورا کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ احساس مردہ ہو چکا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے فرائض کے ضائع ہونے کی، دنیا کمانے کی دھن میں کافر کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ اور نئے کافر کا مزاج ہے کہ اس نے جتنی کما لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کوشش میں ہیں کہ جو لوگ حرم جا رہے ہیں نماز کے لیے انہیں پکڑ کے دکان میں پوچھا اس سے، میں نے اس کی کوشش کیوں کر رہا ہے کہ اگر ہم ایک گاہک کو پکڑ کے دکان پر لے آئیں وہ سامان لے یا نہ لے لیکن مالک مجھے 10 ریال دے گا۔ آپ سوچیے، آپ جس نماز پر جنت کے درجات کا وعدہ ہے اس نماز کو خود بھی ضائع کر رہا ہے، نمازی کی نماز کو بھی ضائع کروا رہا ہے صرف 10 ریال مالک سے لینے کے لیے۔ تو صاف بات ہے، حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا بنائے گا اس کی آخرت برباد ہونی ہے، حدیث ہے، اور جو آخرت بنائے گا اس کی دنیا بگڑنی ہے۔ آپ کو حق ہے، آپ کو آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ دنیا چاہتے ہیں آخرت چاہتے ہیں، حدیث میں۔ اس لیے ہم تاکید سے آپ سے عرض کر رہے کہ خدا کے لیے یہ صرف تبلیغ کا وقت لگ گیا، ہمارا لگ گیا کہ نہیں، آپ روزانہ کے اعتبار سے سوچئے کہ اس کام میں لگ کر میرے دل میں امت مسلمہ کی کہ فرائض پر جمع ہونے کی کا فکر کیا پیدا ہوا۔ اسی میں کہہ رہا ہوں کہ نماز یہ ایک ایسا فریضہ ہے، کسی نماز چھوڑ دی اس کو اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔
جو نماز چھوڑ اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارے مقام پر رہتے ہوئے ہماری 5 وقت کی نماز میں یہ محنت اور کوشش ہو. اگر آپ اللہ کے یہاں مجرم ہونے سے بچنا چاہتے ہیں اور بے نمازی پر آنے والی نحوست اور بے نمازی پر آنے والی